چلائیں گے بھائی بن ماں کی بہنیں تیری لوٹ جائیں گی بھائی بن ماں کی بہنیں تیری لوٹ جائیں گے بھائی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. کس کی زبان سے پیاس نے پائی ہے آبرو کس تشنہ لب کے حصے میں آئی ہے آبرو ایمان کس کی خاک پا لائی ہے آبرو آنسو کے کس کے غم نے بڑھائے ہے آبرو آنسو کے کس کے غم نے بڑھائے ہے آبرو کس پیاسے کے خلق میں ہمیں شور و شین ہے پوچھا جو نام پیاس پکاری حسین پوچھا جو نام پیاس پکاری حسین دریا پہ ابن فاطمہ کو لے گئی ہے پیاس چلو بھرا تھا پانی سے لائے جو منہ کے پاس ہے حسینے کیا نا مہماں کا کچھ نہ پاس مارا دہن پر تیر بھرا خون سے لباس مارا دہن پر تیر بھرا خون سے لباس دریا سے نکلے پیاس کا غم ٹالتے ہوئے مقتل میں آئے منہ سے لہو ڈالتے زینب پکاری ہائے چھدا تیرا تیر سے دہان کیا پانی نوش کرتے تھے سرور زمان ہاتھوں پہ منہ کو رکھے کیا شے نے یہ سخان ظالم کو تیر مارنا نہ مرانا ظالم کو تیر مارنا نہ مرانا بھائی کی پیاس یاد تھی لب تر کیا نہ تھا چلو میں ہم نے پانی لیا تھا چلو میں ہم نے پانی لیا تھا منڈے علی کے لال پا فوجوں کی بدلیاں اور سر پہ گوننے لگی تیغوں کی بجلیاں وہ سامنے سے تیر وہ پہلو سے برچیاں وہ انتہا کی پیاس وہ انتہا کی پیاس کیا وقت تھا کہ بھولے تھے سب کردگار کو ہم تم تھے یاد فاطمہ کے ہم تم تھے یاد فاطمہ کے طاقت ہوئی جو طاق شہدی پناہ کی حسرت سے سوئے گنجے شہیدہ نگاہ کی راغب کو ذوالجنان نے دیکھا اور راہ کی رو کر حسین بولے جو رو کر حسین بولے جو درد و علام کی کسے طلبدار کیجئے
بولے وہ بے زبان کچھ ارشاد کی، شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر بولے ہمیں کچھ آنکھوں سے آتا نہیں نظر، گھوڑے تو چل کے گنجے شہیداں میں غور کر آرام کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں اس پہ با وفا میرے دل کو قرار دے، عاشق کو چل کے ان کے برابر اتار، گھوڑا قدم قدم سوئے مقتل ہوا رواں، یعنی نشے کے جسم کو صدمہ تکا، ایک نوجوان کی لاش پا ٹھہرا وہ ناگہاں، بوسوں کر حسین پکارے، بوسوں کر حسین پکارے، بیٹھا ذوالجنا کے آپ اترے زین سے، دو ہاتھ کانپتے ہوئے نکلے زمین، دو ہاتھ کانپتے ہوئے نکلے زمین سے، ان ہاتھوں کو ملا جو سہارا حسین کو، گھوڑے نے بے تکان اتارا حسین کو، نیزہ سنانے دوڑ کے مارا حسین کو، پھر تو رہا نہ ضبط گیا حسین کو، پھر تو رہا نہ ضبط گیا حسین کو، جلتی زمین پغش گئی، ساتھ پڑے رہے جلاد گرد تیغوں کو، جلاد گرد تیغوں کو کیچے کھڑے رہے، لو مومنو لرزتا ہے اب دشت کربلا، لو غشوا بطول کی آغوش کا پلا، لو شمر ذبح کرنے کو مظلوم کے چلا، لو اب چھری ہے اور نبیزادے کا گلا، لو اب چھری ہے اور نبیزادے کا گلا، بیٹے موئے نہ نکلی مگر اب نکل پڑی، موڑھا پوئے حسینیوں، زینب نکل پڑی، موڑھا پوئے حسینیوں، زینب نکل پڑی، اللهم صل على محمد محمد۔ معصوم کی انتظامیہ جناب مولانا اسد یاور صاحب کی انتہائی مشکور و ممنون ہے کہ آپ مثل سالہ گزشتہ یہاں مجالس سے خطاب کرنے کے لیے ہماری دعوت پہ تشریف لائے اور فرش عزا کو زینت بخش رہے ہیں۔ دعا گو ہیں بارگاہ رب العزت میں کہ ائمہ معصومین و شہدائے کربلا کے صدقے میں آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر طویل عطا ہو۔ آج کی مجلس جمعرات کی مجلس آدھا گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوتی ہے دعائے کمیل وغیرہ کی وجہ سے۔ کل سے نماز مغربین 7:30 بجے شب اور 8 بجے مجلس عزا شروع ہوگی اور ٹھیک 8:30 بجے شب جناب مولانا اسد یاور صاحب زیب ممبر ہوں گے۔ آپ یہاں پر سیٹرڈے تک مجالس سے خطاب فرما رہے ہیں، سنڈے سے مجالس سے ڈاکٹر قلب صادق صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اس دفعہ مجالس کا خصوصی طور پر مولانا سے درخواست کی گئی تو حضرت امیر مختار کی نسبت سے
مجالس سے خطاب فرمائیں گے۔ سیٹرڈے یہاں خواتین کی ایک مجلس خالہ جان کی طرف سے 1 بجے دوپہر منعقد ہوگی۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات. قبل اس کے کہ میں آغاز بیان کروں اور آیہ مبارکہ کا ترجمہ کر کے سلسلہ بیان جاری کروں، آپ حضرات سے مؤدبانہ ایک التجا، ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب ہدیہ فرما دیں آل زامن رضوی ابن آل نبی رضوی مرحوم کے لیے، جو آج ہی غالباً دفن ہوئے ہیں۔ ممکن ہو سکے تو ان کے لیے نماز وحشت کی بھی التجا کی گئی ہے۔ اللہم صلی ایک آواز بلند پڑھی دیجئے مل کے محمد اور آل محمد کے ساتھ۔ برادران ایمانی اسلامی، معزز اور قابل قدر واجب الاحترام سامعین محترم، خداوند عالم آپ حضرات کی شرکت کو بحضور صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہا شرف قبولیت سے نوازے، اور آپ کی حاضری کو ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام قبول فرمائے۔ ایام ازا دن اور رات، شب و روز گزارتے ہوئے منزلیں طے کرتے ہوئے ماہ محرم سے ماہ سفر میں داخل ہوا۔ ان 3 مجالس کہ جس کے سلسلے کے لیے بحیثیت خادم میں حاضر ہوا، جس میں ہمارے مومنین اور کچھ مخلصین کا حکم، بلکہ التجا کیا حکم کہ میں تذکرہ جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کروں۔
اور بہرحال ویسے معصوم کے اس مجمع کا میں تہ دل سے قائل اور ممنون بھی ہوں. برسوں سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں, خاص طور سے اشرا بھی پڑھا, تو معیار سماعت اور ذوق مجلس کا بہرحال مجھے علم ہے. مگر میں اس کے لیے الگ سے آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ آپ نے تاریخی اور ہسٹوریکلی مجلس کے واسطے پھر سے فرمائش کی, جبکہ ایک مجلس میں گزشتہ برس پڑھ چکا تھا اس سلسلے سے. اور یہ اہم اور ضروری ہے کہ آنے والی نسلوں تک ایک پیغام پہنچے کہ جو پیغام واقعات کربلا کے بعد کے ہیں. ہماری زندگی اور آزاداری کا محور کربلا ہے اور مختار کا قصہ کربلا سے وابستہ ہے. اسی سلسلے کو بیان کرنے کے واسطے جس آئے مبارکہ کو بطور سرنامہ کلام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کی, اس کا ترجمہ ہی یہی ہے کہ ان قریب ظالم جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں. یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ دربار یزید میں جب آپ خطبہ پڑھیں تو آپ کو مل جائے گا اس میں کہ جب انہوں نے ڈپٹ کے یزید کو ڈانٹا ہے کہ وہ آزاد کردہ غلام کی اولاد, تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے نبی زادے کو قتل کر کے تو نے فتح حاصل کر لی؟ سن یزید, اللہ کے پاس انتقام کے لیے وقت کبھی کم نہیں ہوتا. مگر میں آپ کی خدمت میں پہلے بتا دوں کہ انجام مختار اور مختار کا وہ جو سلسلہ ہے وہ انتقام خون حسین نہیں ہے, وہ محبت اہل بیت کی وہ ایک پیروی ہے یا محبت اہل بیت کا وہ اظہار ہے جو مختار نے کیا تھا. ورنہ حقیقی بدلہ تو وارث کربلا حضرت امام زمانہ علیہ السلام لے. یا سمجھ لو, عرب میں خاندان بنی ثقیف, قبیلہ بنی ثقیف بڑا نامی گرامی اور بڑا معتبر اور عزت دار اس زمانے سے یہ قبیلہ چلا رہا ہے. حضرت مسعود ثقفی جو جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کے جد دادا تھے, وہ ان کا اعزاز اور رتبہ بھی بڑا بلند تھا اور یہ صنادید عرب میں شمار ہوتے تھے. ابو عبیدہ مختار کے والد, جن کے سلسلے سے اسلام اور قبولیت اسلام کی ایک الگ سے بحث ہے, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہاں تک آپ کے ذہن کو لے جاؤں, مگر امام حسن علیہ السلام نے ان کے واسطے کچھ اشارے دیے ہیں کہ ظاہری طور پر اگر اظہار ایمان نہیں ہے تو کچھ دوستوں نے اپنے دوستوں کی حفاظت کے واسطے ایک وتیرہ یہ بھی اختیار کیا تھا کہ وہ خاموش ایمان قبول کرے. مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی سن 1 ہجری میں تشریف لائے اس دنیا میں. جناب زیاد بن قدامہ جو بہت بڑے محب اہل بیت ہیں, ان سے روایت ہے کہ آپ رحم مادر میں تھے جناب مختار, تو حاطف غیبی کی صدا جناب حالیہ جو مختار کی والدہ ماجدہ ہیں, ان کے کان میں صدا آتی تھی کہ حالیہ اپنے اس بچے کی حفاظت کر کے اس کو کوئی زحمت نہ ہو, اس لیے کہ یہ ناصر حسین میں. یہ وہ ایک سلسلہ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. جناب مختار نے مولائے متقیان کا دور دیکھا, امام حسن کی خدمت میں زندگی گزاری اور زیادہ عرصہ آپ خدمت امام حسین علیہ السلام میں رہے. امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ نے چوتھے امام سید سجاد حسین العابدین علیہ السلام کو اپنا امام مانا. مگر مختار کے سلسلے سے کوئی غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے یہاں پیدا ہوئی ہے یا پیدا کر دی گئی. کبھی کبھی کچھ بات انسان کی سمجھ میں اگر نہیں آتی ہے, کوئی آدمی سمجھ نہیں کر پا رہا ہے, کوئی طور طریقے سے وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے جو اس کا مافی ضمیر یا وہ جو گفتگو کا وہ انداز ہے جو وہاں سے ہونا چاہیے ہے, تو آدمی وہ ڈیل ہو جاتا ہے, ڈٹریک ہو جاتا ہے اور بہک جاتا ہے. اور بہکنے میں بجائے یہ کہ وہ قیاس آرائی شروع کر دیتا ہے کہ حقیقت کو تلاشے, وہ قیاس آرائی شروع کر دیتا ہے. اور قیاس میں حادثات ہوتے ہیں اور حادثات ہی خطا کو اجاگر کرتی ہے. یہی کچھ قصہ مختار کے لیے ہوا. مختار کے لیے مولا کے چاہنے والوں میں بھی دو نظریہ پیدا ہو گیا. ایک یہ کہ جب امام نے ظاہری خروج کی اجازت نہیں دی تو ان کو کیا اختیار تھا, اور دوسرے یہ کہ انہوں نے کچھ بے گناہ کے بھی خون بہائے. حالانکہ یہ بات غلط ہے. جناب مختار نے ایک بے گناہ کا قتل نہیں کیا,
جو لوگ حسین کے قاتل کے سپورٹ میں آتے تھے وہ بھی مارے جاتے تھے. تو بات صحیح ہے کہ جب دشمنوں کے ساتھ آپ آئیں گے تو آپ کو کوئی پھول کا ہار تو وہاں پہنایا نہیں جائے گا. آپ میدان میں آئے کیوں؟ اگر اچھے تھے تو، اور اچھے تھے تو اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ رہا کرتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ نہیں رہا کرتے ہیں. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اس لیے کہ یہ وہ اچھے لوگ میں کب کسی کو برا کہتا ہوں؟ اچھے لوگ تو بہت تھے. اور یہ سلسلہ ہمارے یہاں اہل بیت کے ٹکراؤ میں پیدا کیا جاتا ہے کہ اور لوگوں نے تو بڑے اچھے کام کیے. یقیناً کیے ہوں گے، مگر اچھے کام کرنے کا ان کو حق کب دیا گیا تھا؟ ہر چیز کا ایک حق ہے نا. انہوں نے اذان میں اضافہ کر دیا، نماز کی ترکیبیں بدل دی، مسجد میں کچھ شروع کر دیا، روزہ بیفور دا ٹائم کھلوا دیا. کہ یہ سب تو اچھے کام کیے ہیں، مگر کیے ہیں. ولایت کا اختیار ان کو تھا نہیں. تو پاور تو اللہ دیتا ہے، ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اہل بیت. ان کو جب ولایت ملی نہیں تو یہ پاور کو ایگزیکیوٹ کرنے کی صلاحیت کہاں سے آئی؟ ایک آدمی نے آپ کے سامنے ایک آدمی کا خون کر دیا، آپ دیکھ رہے تھے بالکل سامنے سے. آپ کو محبت زیادہ ہوئی، انٹلیکچوئل کلاس کے کہے جاتے تھے، بڑے جینیس تھے، غصہ آ گیا، آپ نے اس کا مرڈر کر دیا جس نے ابھی ایک مرڈر کیا تھا، خون کیا تھا. پکڑے گئے. اب معلوم ہوا کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کتنا اچھا کام کیا، ایک مظلوم کی حمایت کی، تب گورنمنٹ نے پکڑ لیا. تو عقل فوراً یہی کہے گی کہ مظلوم کی حمایت کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ بغیر انجام کے تم نے قاتل کو قتل کر دیا. اس لیے کہ کام تو تم نے اچھا کیا، مگر یہ قانون کا اختیار تھا جو تم نے اپنے ہاتھ میں لیا. کچھ لوگوں نے تخت خلافت سے وہی کیا جو حق ولایت تھا، اس کو غلط جگہ پر آ کے استعمال کیا. اب فکر فرمانا یہ منزل ہے. تو ہم سمجھ نہیں پاتے، اور جب سمجھ نہیں پاتے تو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. اس سلسلے سے میں ذہن کو ہموار کرنے کے واسطے آپ تک پہنچانے کے لیے، مجلس تو بس اسی انداز میں ہوگی، تاریخی ہے، کہ ہموار کرنے کے واسطے آپ کی توجہات میری طرف مبذول رہیں. تو میں کچھ روایتیں آپ کی خدمت میں عظمت جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی میں پیش کر رہا ہوں. ایک ذرا مل کے غدیری انداز میں صلوات بھیج دیں محمد اور آل. مولا جزائے خیر دے. آپ اس تاریخی بیان میں بھی درود بآواز بلند پڑھ رہے ہیں اور نعرہ حیدری بھی اللہ آپ کے ذوق میں اور اضافہ کرے. تو آپ سماعت فرمائیں. آپ کا نام مختار، باپ کا نام عبیدہ، اسی لیے مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کہے جاتے ہیں. ان کا لقب ہے کیسان. یہ لقب جناب مختار کو مولا کائنات نے دیا. مولا کائنات کے ایک بڑے برگزیدہ صحابی ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، اسبغ بن نباتہ. یہ سب کچھ نام ہے جو بچوں کے ذہن میں رہ جائے تو بہتر ہے. اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم مولا کائنات کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ چند بچوں کے درمیان مختار بھی کھیل رہے ہیں اور ان کے جسم میں گرد و غبار جو ہے وہ آلودہ ہے. مولا کائنات ان بچوں کے درمیان گئے اور مختار کو گود میں اٹھایا اور زانو میں بٹھایا اور بڑے پیار سے ان کی مٹی ہاتھ سے صاف کی اور کہتے جاتے تھے یا کیس یا کیس. کیس کہتے ہیں اے عقل والے، اے عقل والے. تو اب تو مختار کے لیے کوئی بدگمانی پیدا کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی خطا ہے کہ جس کو کل عقل صاحب عقل کہے، ہے نا. یا کیس یا کیس، اے عقل والے، اے عقل والے. یہ مولا کا دیا ہوا لقب تھا اور واقعی بڑے زیرک اور بڑے ذہین تھے مختار، اور آپ کا ٹیلنٹ پوری دنیا میں ہے. یہ لقب جناب مختار کو ملا. فن سپاہیگیری میں انہوں نے اپنا استاد حضرت محمد حنفیہ کو بنایا تھا. اس باریکی کو ذرا غور سے سنیے گا. فن سپاہیگیری جو انہوں نے سیکھی، اس میں حضرت محمد حنفیہ جو مولا کائنات کے فرزند ہیں ان سے سیکھی. محمد حنفیہ بڑے جنگجو، بڑے بہادر اور بڑے شجاع مولا علی کے صاحبزادے ہیں اور بڑے بزرگ ترین شخصیت کا نام محمد حنفیہ ہے. محمد حنفیہ کوئی آرڈنری آدمی کا نام نہیں ہے. آپ کا اعزاز اور آپ کا رتبہ اور آپ کی منزلت بہت بلند ہے. یہ ان سے فن سپاہیگیری سیکھتے تھے. ایک دن جناب ابراہیم بن مالک اشتر کے بیٹا اور جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی، ان دونوں کو فن سپاہیگیری جب سکھا رہے تھے تو اسی درمیان مولا کائنات آ گئے. تو مولا کائنات سے محمد حنفیہ نے کہا کہ پدر بزرگوار، ان بچوں کو میں ٹرین کر رہا ہوں سپاہیگیری میں، آپ ذرا اصلاح فرما دیجئے، دیکھ لیجئے. تو مولا نے دیکھا
دیکھ کے دونوں کو دعائیں دی اور محمد حنفیہ سے کہا کہ محمد مختار کا رجحان نیزے کی طرف ہے، لہذا اس کو تلوار چھوڑ کے تو نیزہ زنی سکھا، اور ابراہیم بن مالک اشتر کی نگاہ تلوار پر زیادہ ہے اور اس کا رجحان اس کی طرف ہے، لہذا ان کو نیزہ چھوڑ کے تو تلوار سکھا۔ اور یہی ہوا، مولا علی نے دونوں کو تحفے میں ایک مختار کو نیزہ دیا، ایک ابراہیم کو چھوٹی سی تلوار دی جسے سیف علی کہتے ہیں، جو آج بھی ہندوستان میں ایک جگہ ہے امرتسر پنجاب میں، اس کے عجائب خانے میں موجود ہے سیف علی، جو جناب ابراہیم بن مالک اشتر کو مولا کائنات نے تحفے میں دی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، زندگی بڑھتی رہی، مگر میں تو ابھی آپ کی خدمت مختار کا آغاز کرنے سے پہلے عظمت مختار پر روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ اسبق بن نباتہ کی ایک روایت آپ نے سنی، حاطف غیبی نے مختار کے لیے یہ صدا بلند کی، وہ آپ نے سماعت کی۔ اب سنیں آپ، ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، مختار کا بیٹا روتا ہوا امام کی خدمت میں آیا، روایت سن لیا، اور روتا ہوا آیا اور آن کے کہنے لگا، یا ابن رسول اللہ، لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ میں قاتل کا فرزند ہوں، میں خونی کا بیٹا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے، اگر مولا کے چاہنے والے اگر کیا ہیں تو آپ ذرا دیکھیں، امام جس مسند پر بیٹھے تھے مختار کے بیٹا کو روتا ہوا دیکھ کے کھڑے ہو، کلیجے سے لگایا اور دشت شفقت پھیر کے آواز دی، تو قاتل کا نہیں میرے ناصر کا بیٹا ہے۔ اور اس کا جو مجمع تھا نا وہاں پر، ان کو مخاطب کر کے امام نے کہا، مختار ہمارے ناصروں میں ہے، اس نے ہماری اس وقت مدد کی جب دنیا ہمیں چھوڑے ہوئی تھی، انہوں نے ہمارے خاندان کی بیواؤں کی شادی کرائی، ہمارے یہاں مکان کی مرمت کرائی، اور واقعات کربلا کے بعد ہمارے گھر میں فاقے پڑ رہے تھے، اس فاقے کو مختار نے توڑا۔ آپ سمجھ لیں، مختار کوئی معمولی آدمی نہیں، یہ ہمارے پانچویں امام فرماتے ہیں۔ یہ کتاب کا حوالہ دے دوں، جلال العیون علامہ مجلسی علیہ رحمہ، صفحہ 538 پر یہ تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ اسی کتاب جلال العیون میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ شیعان علی کو نہیں چاہیے ہے کہ مختار کے سلسلے سے وہ چھان بین کریں کہ صحیح تھے کہ غلط تھے، اس لیے کہ مختار کا وہی کارنامہ مختار کے کردار کی صفائی کے لیے کافی ہے کہ قاتلان حسین کی زندگی اور ناکے بند کر دیے اس نے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، شہید ثالث قاضی نور اللہ ششتری اپنی مشہور زمانہ کتاب مجاسل المومنین میں رقم دراز ہے کہ مختار نے وہ کار عظیم انجام دیا ہے کہ اگر شیعوں نے ان کے خلاف بدگمانی پیدا کی تو وہ شمار خطا میں ہے، اس لیے کہ شہید ثالث علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی نماز میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کے واسطے دعائے مغفرت کرتے تھے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صادق الوعد امام جس کے واسطے دعائے مغفرت کرے، اس کے لیے ہماری طرح کا آرڈینری آدمی اگر غلط بدگمانی سوچے تو ہم سمجھتے ہیں اس سے بڑی جہالت تو اور کوئی ہو نہ پائے گی۔ درود پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ میرے بھائی یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، ساتھ ساتھ ابھی عظمت ہی میں وہ بیچ میں آئے گا ہمارے تذکرے میں، مگر چونکہ میں ابھی عظمت بتا رہا ہوں وہ بھی بتا دوں کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام سے کھلی اجازت خروج کی نہیں ملی تو یہ مدینے میں محمد حنفیہ اور امام کے گھر آنا جانا پریشان حال بالکل۔ یہ مختار سے کہا جاتا تھا بھر پیٹ کھانے کو، تو انہوں نے منت رکھی تھی کہ میں بھر پیٹ اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک قاتلان حسین کو چن چن کے نہ ماروں۔ میٹھا کھانا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، پورے جی پانی نہیں پیتے تھے، آپ کو سب معلوم ہے مختار کے حالات۔ وہ واقعہ جو عام طور پر نہیں آتے ہیں وہ میں سنانا چاہ رہا ہوں کہ اسی اسنا میں مسجد میں مدینے میں مسجد نبوی میں جناب مختار نماز پڑھنے گئے۔ آپ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے کہ ایک سفید لباس ایک نوجوان آیا اور اس نے خط دیا، اور وہ خط لکھا ہوا تھا، وہ تحریر، اس کو علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے جلال العیون میں لکھا ہے۔ حوالے اس لیے دے رہا ہوں بیچ بیچ میں کہ کچھ لوگ زیادہ بقرات ہیں وہ حوالے مانگتے ہیں۔ جلال العیون میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ وہ خط مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تھا۔
کہیے تو خط کے جملے بھی پڑھ دوں. خط میں لکھا تھا مختار تم پر ہمارا سلام. مختار غش کھا کے گر گئے روتے روتے. امیر المومنین ہمیں سلام کرے. اور اس کے بعد لکھتے لکھتے پورے واقعات لکھے ہیں کہ مختار جب تیرا مقابلہ قاتلان حسین سے ہو تو گھبرانا مت, تیرے سر پر میری دعائیں ساتھ ہوں گی. دیکھ لیں قسم دی جناب مختار نے کہ یہ واقعی مولا علی کا خط ہے. کہ تو کسی سے پہچان والے جو تحریر علی پہچانتا ہے وہ بتا دے گا. وہ خط لیے محمد حنفیہ کے پاس آئے. محمد حنفیہ نے تحریر پہچان لی, باپ کی تحریر پہچان لی, رونے لگے. اور اس کا ذکر امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی کیا. چونکہ امام نہیں چاہتے تھے پھر سے کربلا. یہ سن لیں آپ, مصلحت کے بھی کچھ پردے ہوتے ہیں. امام پھر سے کربلا نہیں چاہتے تھے, اس لیے کھلی اجازت خروج آپ دے نہیں سکتے تھے. تو امام کی خدمت میں جب مختار آئے تو انہوں نے سر پٹکا اور روئے, مولا ہمیں اجازت دیجیے, ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر. ہم نے جناب زینب کو دربار کوفہ میں بندھے ہاتھ دیکھا ہے, مولا مجھے یہ اجازت دیجیے. بہت رو رہے تھے مختار, مگر امام نے کچھ نہیں کہا. البتہ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا. دیکھیے آپ حضرات صاحبان علم ہیں اور زیرک ہیں, آپ میرا جملہ سمجھ لیجئے گا. امام نے سر اٹھایا اور امام نے سر اٹھایا کہا کہ مختار یہ گھوڑا تمہیں پسند ہے, میں نے تمہیں کو دیا. مختار چونکہ زیرک تھے, عقل مند تھے, ذہین تھے, وہ سمجھ گئے کہ طریقہ اظہار اقرار یہ بھی ہے. وہ گھوڑا لیا, محمد حنفیہ کی خدمت میں آئے اور آن کے کہنے لگے کہ مجھے ایسے ایسے امام نے گھوڑا دیا ہے. تو ایک قرآن مجید جو مولا کائنات نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی تھی, محمد حنفیہ کو تحفے میں دیا تھا, وہ محمد حنفیہ حمایل کرتے تھے, وہ پہنتے تھے, انہوں نے اتار کے مختار کو گلے میں ڈال دیا. تو اب اس طرح سے دو باتیں مل گئی. اب یہاں پر غلط فہمی آ گئی ہے کہ یہ مختار کو امام مانتے تھے. یہاں پر اگر اجازت ہو تو 5 منٹ میں وضاحت کروں کہ محمد حنفیہ کی امامت کا جو مسئلہ ہے وہ کیا مسئلہ ہے. اجازت ہے آپ کی؟ حالانکہ یہ اسی کا جز ہے, بغیر اجازت یہ بھی پڑھ سکتا تھا, مگر یہ کہ آپ پیورلی مختار پر سننے آئے تو میں ادھر ادھر بالکل نہیں جانا چاہتا ہوں. محمد حنفیہ انہوں نے دعوی امامت کیا, یہ بھی سچ ہے, اور کچھ نہ سمجھوں نے ان کو واقعی امام مان لیا, یہ بھی سچ ہے. لیکن یہ آپ کیسے بھول جاتے ہیں کہ ہم ہی شیعہ اثنا عشر میں 73 فرقے ہوں گے. اور اس کے حوالے میں سنیے, قبلہ و کعبہ بیٹھے ہیں, میں تو جاہل انسان ہوں, جاہل نہیں بلکہ اجہل, مگر وہ تو بی بی سیدہ کی عطا ہے کہ ممبر کی خدمت میں لیے حاضر ہو جاتا ہوں. جناب باقر داماد علی اللہ مقامہ اپنی مشہور زمانہ کتاب روائح القرآن میں امت کی قسم لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ امت کی 2 قسم ہے. ایک قسم وہ جو مقصد غدیر سمجھ کے اسلام قبول کر رہی ہے, اور ایک قوم وہ جو مقصد غدیر سمجھ کے رسول کے پاس آئی. فرماتے ہیں جنہوں نے مقصد غدیر کو سمجھا نہیں, یہ امت آلریڈی جہنمی ہے. سن لیں آپ, جناب باقر داماد علی اللہ مقامہ لکھتے ہیں کہ امت سے مراد وہ امت نہیں ہے جس نے اقرار ولایت مولا کائنات نہیں کیا. امت سے مراد وہ لوگ کہ جنہوں نے اقرار ولایت حیدر کرار کیا. ان میں 73 فرقے ہوں گے. ستفترق امتی من بعدی الی 73 فرقا کلہم فی النار الا واحدا. ان قریب میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, سب کے سب جہنم میں جائیں گے, ایک فرقے کے علاوہ. اور یہ بات بہرحال عقل کو بھی اپیل کرتی ہے. آپ سوچ کے دیکھیں کہ وہ لوگ جو مقصد رسالت پر آئے نہیں, وہ امت رسول تو ایسے بھی کہلانے کے حقدار نہیں تھے, ہے نا. ان میں 73 فرقے ہوں گے. آپ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں انگلی پر گن کے دیکھ لیجئے, 12-13 فرقے کے نام تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مولا کائنات کی خلافت کے سلسلے سے آج بھی شک میں ہیں کہ ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ خاموش گھر میں بیٹھتے, تلوار نکال لیتے. بہت سے لوگوں کو آج بھی شک ہے کہ فدق کے لیے جناب فاطمہ دربار میں کیوں گئی. بہت سے لوگ کو صلح امام حسن پر آج بھی اطمینان نہیں ہے. بہت سے لوگ ہمارے شیعہ میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام حسین سے نعوذ باللہ غلطی ہوئی, عباس جیسا بہادر بھائی تھا تو کیوں نہیں لڑا دیا. بہت سے لوگوں کو آج بھی یہ نظریہ ڈیولپ ہے ان کے اندر کہ محمد حنفیہ بھائی کے بعد بھائی امام ہوتا ہے تو وہ امام ہوئے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو امامت کو چھٹے امام تک لا کے روک دیتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو چھٹے امام کے بعد سلسلہ الگ موڑ دیتے ہیں. یہ سب اسی امامیہ فرقے میں ہے جو الگ الگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اب
چونکہ اب زمانہ ترقی کر رہا ہے تو نئے نئے مسائل بھی تو آتے ہیں. اب انہی میں کچھ لوگ خلاف ازاں ہیں, کچھ لوگ محب اہل بیت کے خلاف ہیں, کچھ لوگوں کو ذکر علی مجلس میں پسند نہیں ہے, کچھ لوگوں کو نعرہ حیدری پسند نہیں ہے, کچھ لوگوں کو صلوات کا سلیقہ پسند نہیں ہے, کچھ لوگوں کو زیادہ دیر ماتم پسند نہیں ہے, کچھ لوگوں کو زیادہ دیر گریہ پسند نہیں ہے. یہ نظریہ بتاتے جا رہے ہیں 73 آخر پورا کیسے ہوں گے. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. اور یہ انحطاط اور یہ گراوٹ کہ رسول کا منبر اور مولا کے نام پر تشریف آوری, اس کے بعد وہ مولا ہی کے نام کا زہر گھولا گیا. حضور والا آپ سچ بتائیے, اسد یاور کس بلا کا نام ہے, آپ نے کیسے جانا؟ شکاگو اتنا بڑا شہر ہے, یہ میں نے کیسے جانا؟ یہی ایک ذریعہ مولا حسین کا ہے. اگر مولا حسین بیچ پہ نہ ہوتے تو نہ ہم جانتے آپ کو, نہ آپ جانتے مجھے. تو مولا حسین کے نام پر آ کے اگر حسینیت کے خلاف سوگات بانٹے تو اس سے بڑی غداری تو اور کچھ میں نہیں سمجھتا. یہ ہے منزل عزیزان کرام. چنانچہ بیچ میں بیان کو لطافت بنانے کے واسطے یہاں پر چاہ رہا ہوں کہ 2-3 مصرے پڑھوں کہ جو دیکھیے تو ہاں پہلو میں دوستوں کی طرح, جو دیکھیے تو جتنا پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں, جو دیکھیے تو ہاں پہلو میں دوستوں کی طرح, جو سوچیے تو یہی سانپ آستین کے ہیں. جو دیکھیے تو ہاں پہلو میں دوستوں کی طرح, جو سوچیے تو یہی سانپ آستین کے ہیں. نہ ہوگا حج بھی جو مارو نہ کنکری ان کو, وہاں ستون بطور نشاں جو تین کے ہے. اور اصل اس کے لیے میں نے مصرے سنائے ہیں کہ ہیں کچھ حسین کے ذاکر حسینیت کے خلاف, ہیں کچھ حسین کے ذاکر حسینیت کے خلاف. یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا کے ہیں نہ دین کے ہیں. اور سفر, اب ایک چلتا ہوا شعر بھی اس میں سن لیجئے, یہ تو معنی افرینی تھی اس میں, یہ چلتا ہوا شعر سن لیجئے کہ سفر کسی کا بھلا معتبر بھی ہو کیسے, سوار تین کے گھوڑے بغیر زین کے ہیں. صلوات بھیج دے محمد اور آل. خوب اس کو اطمینان سے محمد حنفیہ کی امامت کا مسئلہ سنیے آپ. کیا ہے ہوا یہ کہ تدبر جناب محمد حنفیہ کی داد دیجئے. مولا سید سجاد کی امامت کا اعلان غدیر سے بہت زیادہ ملتا ہے. اس لیے کہ رسول کو جو حکم تھا کہ پہنچا دیجئے, واقعات کربلا کے بعد ویسی ہی اعلان امامت کی ایک ضرورت محسوس کی گئی. سنیں آپ, اور میں یہاں پر آپ کے ساتھ ساتھ قبلہ و کعبہ سے بھی دعا چاہوں گا. امام علی کے بعد پھر ویسے اعلان کی ضرورت محسوس اس لیے کہ امیر شام نے وہ حالات پیدا کیے تھے کہ خالی امیر شام کے حالات پر کہیے تو میں ایک مجلس پڑھوں تو آپ کو اندازہ لگے گا زمین پاؤں سے نکل جائے گی. کیا کیا ظلم کیا اس نے. پھر خیمے جلا دیے گئے تاکہ پورے مسجدیں جل جائیں, پورے حالات جل جائیں اور سب ہو جائے. امام محمد حنفیہ نے سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے ایک ویسے ہی اعلان کے انتظام کی فراہمی کا سبب اپنا وجود امامت کے سلسلے سے کھڑا کر دیا. کہہ دیا میں امام ہوں. کہہ لے کیسے؟ کہہ لے بھائی حسن امام, حسن کے بعد حسین بھائی وہ امام, حسین کے بعد میں ان کا بھائی میں امام. تو جتنے لوگ امامت کے دعوے دار تھے سب نے اپنا نومینیشن واپس لے لیا. توجہ چاہیے. کہنے لگے چلو بھیا اب تو چچا اور بھتیجے میں مسئلہ امامت اور بحث ہے. دیکھیے ایک سیاست محمد حنفیہ کی. کہہ لے اب تو گھر ہی گھر میں لڑائی ہے تو ہم کیوں جائیں اس میں, ہم تو اب باہر سے لطف لیں گے. بھائی چچا کہہ رہا ہے ہم امام, بھتیجا کہہ رہا ہے ہم امام. سید سجاد نے کہا چچا عصر عاشورہ بابا امامت ہمیں دے گئے,
کہ لے بیٹا تم سوچو بھائی کے بعد بھائی امام ہوتا ہے, میں حسین کا بھائی ہوں نا. کہا وہ تو ہے. کہ لے میں امام ہوں. کہ لے نہیں امامت بابا مجھے دے گئے. کہنے بیٹا امام تو میں ہوں. تو اب ان دونوں میں بحث کو طے کون کرے کہ واقعی اوریجنل امام کون ہے. تو بیٹا معیار تو کوئی بنے کہ جس میں یہ اعلان ہو کہ سچا امام کون ہے. تو کہنے لگے جنت کا پتھر ہے حجر اسود, چلیے اس سے پوچھ لیتے ہیں. سنیے اب یہیں پر سنیے آپ. جیسے ہی چوتھے امام نے کہا جنت کا پتھر ہے, تو محمد حنفیہ نے کہا بیٹا ابھی ہم جائیں گے, آپ جائیں گے تو کوئی تو ہوگا نہیں, حج کا زمانہ آنے دیجیے. اور اس کے بعد منادی کرا دی کہ اس مرتبہ پتھر گواہی دے گا کون امام ہے. ارے پتھر بولے گا, جوخ در جوخ مجمع چلا. ویسے ہی جیسے وہ اعلان ہوا تھا حضور حج آخر کر رہے ہیں. ارے پتھر بولے گا, کہاں پتھر بولے گا اس مرتبہ, پتھر بولے, پتھر کیسے بولے گا. تو جن لوگوں کو ضرورت نہ بھی تھی وہ بھی کہ ذرا دیکھیں پتھر کیسے بولتا ہے. یہ ہے. اور اس کے بعد محمد حنفیہ آئے. اب یہاں پر اپنی وکالت کا ایک فائدہ لینا چاہ رہا ہوں. محمد حنفیہ کا حجر اسود تک اپنے کو پہنچا دینا بتاتا ہے کہ یہ دعویٰ اپنی امامت کا نہیں کرتے تھے, چاہتے تھے کہ ان کی امامت کا اعلان ہو جائے. اس لیے کہ اتنی بات آپ بھی سمجھ لو گے میرے بھائی, جھوٹا کبھی کسوٹی تک نہیں جاتا. جھوٹا کبھی کسوٹی تک نہیں جاتا. اب اس کے بعد ایک بالو کے ٹلے پر سوار ہوئے, کہنے لگا بھائیو تم لوگ ٹھہر جاؤ, حجر اسود بولے گا. یہ جنت سے لائے تھے پتھر حجر اسود جس کو آپ چومتے ہیں. ایک صاحب نے اس کو چومنے کے لیے منع کیا تھا تو پیچھے سے علی نے ڈانٹا. کہنے پتھر کو چوموایا ہے. تو علی نے کہا پتھر برابر نہیں ہوتا. ہمیں تو لمبا نہ ہو گیا کہ بالکل عقلی کھو بیٹھا تو ہے صاحب. پتھر بولے گا, جی پتھر بولے گا. محمد حنفی آگے بڑھے, کہا حجر اسود سنگ اسود بتا تو معیار ہے, میں امام ہوں کہ یہ امام. کچھ جواب نہیں ہے. کہا بھائی ہاں یا نہ کچھ تو بول. پتھر بھلا ان سے کیوں بولنے لگے. بہرحال بزرگ ہیں, اعزاز ہے ان کا, رتبہ ہے, سب کچھ ہے, مگر یہ امام المتقین تو نہیں ہے. پتھر ان سے کیسے بولے. کھڑے ہوئے کہہ رہے بھائیو ہم نے دعوی امامت واپس لے لیا, اس لیے کہ جو معیار بنا تھا حجر اسود تو وہ تو مجھ سے ہاں یا نہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے, لہذا اب میں تو امام نہیں. یہ سب دیکھ رہے ہیں, یہ سیاست محمد حنفیہ ہے. پورا مجمع ٹھہرا رہا حج کا, پورے حاجی ٹھہرے رہے. کہا بیٹا اب آپ آئیے, اب آپ قبا سنبھالے. امام ابھی 2 قدم آگے بڑھے تھے, حجر اسود گویا ہوا. السلام علیکم یا علی ابن الحسین, میں گواہی دیتا ہوں انت امام ابن امام ابن امام. اب ہم سمجھے کہ پتھر کو اللہ نے کیوں چوموایا. جب پتھر کی پرستی حرام ہے تو پھر سنگ اسود کو کیوں چوموایا. اب ہم کو آج جا کے راز پتا چلا کہ ایک دفعہ سچ بولے گا, اللہ نے کہا جا قیامت تک تیرا منہ چوما جاتا رہے گا. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. سلام علیکم. تو اب یہ وہ جو نظریہ ہے وہ اس کو بتا رہا ہوں, صاف کر دوں ذہن, اس لیے کہ یہاں ہر بات پر لوگ ریزننگ مانگتے ہیں. یہ ریزننگ تھی کہ غدیر کا سا ایک ماحول پیدا کرنا چاہ رہے تھے محمد حنفیہ کہ اعلان امام چہارم ہو جائے. اب محمد حنفیہ اپنے ذمہ, اب جتنے حج میں پوری آبادی کلیمس پہ ہوتی ہے, ہر جگہ کی نمائندگی ہوتی ہے. اس طرح اگر یزید نے یہ ہنگامہ کیا تھا کہ ہم نے امامت کو ختم کر دیا, پھر سے ایک امامت کو اجاگر کر دیا محمد حنفیہ. تو دعویٰ اپنی امامت کا نہیں تھا, اعلان کرانا چاہ رہے تھے ان کی امامت کا. اب کچھ لوگ انہی کو, اب کچھ لوگ ہم ہی کو قبلہ بنا دے تو ہم کیا کریں. پاگلوں کی بات کا تو جواب ہی نہیں ہے. آپ ہمیں خوش ہو کہیے کہ ہم نے آپ کو صدر مقرر کر دیا تو ہم خوش ہو جائیں کہ اب ہم شکاگو سے تو ڈی سی جائیں گے, اس لیے کہ ہم کو یہ سب لوگ پریزیڈنٹ بنا رہے ہیں, تو اس تو پاگل کی باتیں ہو جائیں گی.
اس لیے کہ اب وہ ایسا چاہنے والے اور وہ کچھ لوگ کہنے لگے نہیں مختار دیکھیے سنیے مختار نے محمد حنفیہ کو ذریعہ اجازت خروج کیوں بنایا؟ بات سن لے آدمی، جس کے سامنے پڑھتا ہے آدمی اس سے بے تکلف ہوتا ہے، اور جس کا خوف زیادہ ہوتا ہے اس سے آدمی کھل کے بات نہیں کرتا، سہم جاتا ہے. تو وہ ذریعہ بنایا تھا کہ یہ تو ہمارے استاد ہیں زیادہ بے تکلف ہے، ان کے ذریعے خبر کرایا تھا. یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم ان کو امام مان رہے ہیں، جو کچھ لوگوں نے لکھ دیا کہ مختار تو محمد حنفیہ کو امام ماننے والے تھے. یہ سب جہالت کی باتیں. بھلا مختار جیسا زیرک آدمی امام کی موجود، اچھا اگر مانتے ہوتے تو پھر اجازت کے لیے ان کے پاس آتے ہی نہیں. پھر انہوں نے جو گھوڑا دیا تھا تو وہ کہتے کہ آپ کو ہم کیوں گھوڑا دیں. اچھا پھر اس کے بعد جب سر کاٹا تھا تو محمد حنفیہ کے پاس بھیجتے. کیا کہہ رہا ہوں؟ خمس کے مال محمد حنفیہ کے پاس بھیجتے. یہاں کیوں بھیجا؟ سب سے پہلے 20,000 سونے کے سکے بھیجے امام چہارم کی خدمت میں، جس سے امام نے اپنے مکان کی مرمت کرائی. تو وہ خمس کا مال ان کے پاس کیوں آیا؟ اگر امام اس کو جانتے تھے تو جہالت کی باتیں جو اجاگر کر دیتے ہیں. حالات سے آپ دیکھ لیں کہ مختار بتا رہے تھے کہ ہمارا امام وہی ہے جو واقعی امام ہے. یہ منزل نہیں تھی محمد حنفیہ کی کہ جو وہ ان کو امام مانا، سلیقہ لیا تھا ان سے. آپ خود جو حضرات ظاہر ہیں ان سے آپ پوچھ لیجئے، اور وہ اپنے دل ہی دل میں کہیں گے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں. 2 جگہ آپ جاتے ہیں کربلا میں، ایک روضہ ابو الفضل عباس اور ایک روضہ مولا حسین. دونوں جگہ آپ کا انداز بدلا ہوا ہوتا ہے. مولا حسین کے یہاں گریا کرتے ہیں، عباس سے منتیں مانگتے ہیں. منتیں مانگنے کا کیا مطلب؟ عباس تو علمدار لشکر حسینی ہے، تو حسین سے اتنا بے تکلف ہے کہ تیرے یہاں درخواست دے رہا ہوں، صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. ہے نا؟ ہے یا نہیں ہے؟ یہ منزل ہے. تو یہ مسئلہ تھا میرے سرکار جو مختار کے سلسلے میں بتا رہا تھا. مختار سن 63 ہجری میں قید میں تھے. یہ مسلم بن عقیل کی شہادت کے چوتھے دن قید کر لیے گئے تھے، یعنی غالباً 13 ذی الحجہ قید کر لیے گئے تھے. آپ کو پتا ہے سب سے پہلے جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جس نے بیعت کی تھی اس جری کا نام مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی ہے. انہوں نے مسلم کو واپس کوفے میں چھوڑا اور ایک لشکر کو تشکیل دینے کے واسطے اپنے کھیت جہاں ان کا فارم تھا وہاں چلے گئے تھے. اور ادھر عبداللہ ابن متی کو معزول کر کے یزید بن معاویہ نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا، جبکہ کوفے کا انچارج گورنر بنا کے بھیجا، اس لیے کہ یہ اوریجنلی طور پر عبید اللہ ابن زیاد بصرے کا گورنر تھا. اور اس نے یہ کہا کہ تو جلدی جا کوفہ، اس لیے کہ مسلم حسین کی حمایت میں آدمی کو زیادہ اکٹھا کر رہا ہے، عبداللہ اس کو قابو نہیں کر پا رہا ہے. تو ابن زیاد آیا اور اس نے وہ ظلم کیا کہ پھر وہ مسلم کے واقعات آپ کو معلوم ہے کہ جب قریب 200 سے زیادہ لشکر جرار لے کے جناب مختار کوفے کے دروازے پر آئے ہیں تو ایک اجنبی کوفے کی طرف سے آ رہا تھا. پوچھا شیخ تو کدھر سے آ رہا ہے؟ کہا کوفے سے. کہا تجھے سفیر حسین مسلم کی کچھ خبر ہے؟ تو اس نے کہا ان کے جنازے کے پاؤں میں رسی بندھی ہے، وہ کوفے کے گلی گھوڑے سے گھمائے جا رہے ہیں. جناب مختار بہت روئے اور اس کے بعد جو 200 سپاہی آئے تھے ان کا شکریہ ادا کیا. کہا بی بی سیدہ تمہیں جزا دیں گی، اب تم واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہارے لانے کا جو مقصد تھا اب تم مسلم شہید ہو. یہ آنے میں 100 سے زیادہ دشمنان حسین کو قتل کر کے آئے تھے. کوفے کے دروازے پر آئے، اپنے غلام سے ہتھیار اور یہ سب دوسرے راستے سے گھر بھیج دیا. یہ تنہا آئے تو سفید علم کھولے ہوئے عمر بن حارث، یہ ایک نام ہے، یہ ولی عہد ہے ابن زیاد کا، کوفے کے دروازے پر وہ اعلان کر رہا تھا کہ جو اس علم کے نیچے آ جائے گا اس کو پناہ ہے. مختار سب سے پہلے اس علم کے نیچے چلے گئے. اس نے کہا مختار، اب مختار جہاں سردار آ گیا تو خوش ہو گیا، کہنے لگا ہم آپ کو پناہ دلوا دیں گے. ابن زیاد کے دربار میں جب مختار پیش ہوئے تو عادتاً انہوں نے سلام نہیں کیا. یہ کیسے؟ یہ تو
علی کا دوست ہے؟ کہنے نہیں یا تو آج ہمارے علم کے نیچے آ گیا یہ. اچھا یہ ہے کہ ٹھیک ہے مختار جیسا بااثر آدمی جب تمہارے علم کے نیچے آ گیا ہے تو ان کو خلت سے نوازا جائے. ابھی انعام و اکرام مختار کو ملنے ہی والا تھا کہ وہ جو 100 آدمی راستے میں مارے تھے ان کی عورتیں چیختی ہوئی باہر چلی گئی. انہوں نے کہا کہ مختار نے ہمارے مردوں کو مارا ہے, تمہاری حمایت پہ ہمارے لوگ آ رہے تھے. ابن زیاد نے مختار کو گرفتار کر لیا. یہ 13 یا 14 ذی الحجہ کو جو گرفتار ہوئے تو پورا واقعات کربلا گزر گیا, مختار قید میں رہے. ایک دن 11ویں محرم کو مختار کو نکالا گیا. جو آپ نے اکثر ذاکرین سے مصاحب میں سنا ہوگا کہ آنکھیں بالکل دھندلا رہی تھی, دکھائی نہیں دے رہا تھا جناب مختار کو, اس لیے کہ بڑا اندھیرا تھا کوفے کے قید خانے میں. کوفے کا قید خانہ اگر گزشتہ برس کی مجلس آپ کو یاد ہے تو میں نے بتایا تھا کہ انگریزی میں جو ایس لکھتے ہیں الفابیٹ جو ہوتا ہے ایس, اس کی طرح تھا. یہاں سے شروع ہوتا تھا, یہاں پر آ کے یہاں پر ختم ہوتا تھا. یہاں پر پوائنٹ وہ قید رہتے تھے. ایک عقیق کی انگوٹھی تھی جو مولا گھوم سے پہنتے تھے, اسی کے سہارے یہ نماز پڑھتے تھے. یہاں تک کہ ایک دن جناب مختار کی ملاقات اسی کوفے میں جناب میثم تمار سے ہے. 2 منٹ میں اجازت ہو تو میں آپ کو ان دونوں کی گفتگو سناؤں. حسب عادت یا علی کہنے کی, یہ ایسا تھوڑی ہے کہ ہم نے یہاں سیکھا ہے کسی کو جلانے کے واسطے. یہ تو ہم بے حجب ہیں. تو مختار جب اٹھتے تھے تو نقاہت کمزور, یا علی مدد. میثم نے یہ آواز سن لی. انداز پر دونوں آئے. آتے آتے میثم نے کہا السلام علیکم یا مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی. تو مختار کانپ گئے کہ یہ کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے ماں ولدیت اور نام کے. پوچھا تو کون ہے؟ کہا کہ میں وہی ہوں جو تو ہے, اور گرفتار بھی اسی جرم میں ہوا ہوں جس میں تو آیا ہے. کہا میرا نام میثم تمار ہے. اب وہ دونوں گلے ملے اور بہت روئے, اور رونے کے بعد پورا واقعہ ہوا اور اپنے زبان کا کٹنے کا پورا قصہ بیان کیا کہ ایسے 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 ہونا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مختار نے جب جناب میثم سے باتیں شروع کی تو میثم نے کہا مختار دیکھ, تو جب قاتلان حسین کو کیفر کردار تک پہنچانا تو ہر چند ان ظالموں کی زندگی تنگ کر دینا, اس لیے کہ میں نے مولا علی سے سنا تیرے ساتھ مولا کی دعا ہوگی. تو گھبرا مت, تو قید میں نہیں رہے گا, تجھے آزادی ملے گی. تو ہاتھ دبایا مختار نے. پوچھا میثم یہ واقعہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ تو پورا واقعہ کہ ابن زیاد کو تو کیسے مارے گا, عمر بن سعد کو تو کیسے مارے گا, پورا واقعہ بتا کے ان کو تسلی دی. تو ایک مرتبہ میثم نے بات کرتے کرتے مختار نے میثم کا ہاتھ دبایا. ہم میثم سچ کہتے ہو, واقعی میرے مولا نے کہا ہے. یہی وہ بتایا جاتا ہے کہ ایمان اور معرفت کی منزل میں میثم الگ ہے, مختار الگ ہے. ہاتھ دبا کے پوچھا کہلے ہاں مولا نے کہا ہے. تو ایک مرتبہ نعرہ بلند کیا کہ اب تو زمین اور آسمان تہوبالا ہو سکتے ہیں مگر میرا مولا غلط کہے یہ نہیں ہو سکتا ہے. وہیں سے خوشی ہوئی. تو عزیزان گرامی اس قید خانے میں یہ رہے, پھر دوبارہ سے اس قید خانے میں بھی گئے ہیں, اس لیے کہ وہ پھر سلسلہ آیا ہے, پوری تفصیل ہے کہ جب ادھر واقعہ یہ ہوا کہ یہ قید میں ہے, ادھر سلسلہ یہ ہوا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو قتل حسین کے بعد عزت دی گئی, اس کو موصل کا گورنر بنایا گیا. موصل ایک بہت بڑا شہر ہے, بہت بڑا, وہاں بڑے بااثر لوگ ہی گورنر بنائے جاتے ہیں, وہ بنا دیا گیا. اس بیچ میں یزید کا قصہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے 40 یعنی چہلم کے دن جو اپنا سر دیوار میں ٹکرایا تھا مالی ولی حسین, ہم نے حسین کو مار کے کیا کیا, اس سے اس کے پیشانی پر ایک زخم ہوا, اور وہ زخم کسی بھی طبیب نے ٹھیک نہیں کیا, اس سے وہ بدبو اور وہ تعفن, وہ بدبو آتی تھی کہ لوگ یزید کے بازو میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. طاہر ابن عبداللہ دمشقی ایک یزید کا غلام ہے, اس کا تاریخ میں بیان یہ ہے کہ واقعات کربلا کے بعد یزید کبھی چین سے سویا نہیں. ہر 1 منٹ کے بعد گھبرایا کہتا تھا میں نے حسین کو مار کے کیا کیا, مجھے کیا ملا حسین کو قتل کر کے, یہی نہ کہ ذلت,
یہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ ایک روم کا طبیب آیا, اس نے یزید کی علاج شروع کی تو بتایا کہ ان کے صحت کے واسطے سب سے بہتر ہے کہ یہ شکار کو نکلے, سیر و سیاحت کو نکلے, گھومنے کے لیے نکلے, ہوا خوری کے لیے نکلے. چنانچہ یہ اپنے چند بااثر لوگوں کے ساتھ قافلہ لے کے شکار کے واسطے تیر و کمان لے کے نکلا, اور یہ شکار کے لیے جا رہا تھا کہ جاتے جاتے ایک جنگل اور اس کے بیچ میں ایک پہاڑ کے قریب یہ پہنچا تو وہاں ایک خوبصورت ہرن اس نے دیکھا, تو اس نے تیر اور کمان کو لے کے اس ہرن کا پیچھا کیا, تعقب کیا, یہاں تک کہ یزید قافلے سے الگ ہو گیا. آگے بڑھتے بڑھتے کیا دیکھتا ہے کہ ہرن یہاں, پھر جب چاہتا ہے تیر چلانا تو پھر ہرن وہاں, تو اس طرح کرتے کرتے یزید دھوکے میں نوکیلی پہاڑ کے چوٹی پہ چڑھ گیا. علماء بتاتے ہیں کہ وہ ہرن نہیں, ایک فرشتہ تھا جو جناب زینب کی دعا کو قبولیت کے واسطے یزید کو وہاں تک لایا تھا. مرگ یزید کی بڑی ساری روایتیں آپ نے سنی ہوں گی, میں کسی کو غلط یا صحیح ثابت نہیں کر رہا ہوں, جو میری تحقیق ہے اس کے لیے میں نے سینکڑوں کتابیں پڑھی ہیں, آپ یقین جانیے. اور یہ آپ کو میری مجلسیں آپ سن چکے ہیں, اتنے پسینے مجھے فضائل کی مجلسوں میں نہیں آتے جو تاریخ کے آ رہے ہیں. یہ تاریخی مجلس راہ پرخار ہے, اس پر بڑا ٹھہر ٹھہر کے قدم چلانا ہوتا ہے, کہیں کانٹے نہ چبھے. تو یہ جو یزید کے مرگ کا واقعہ پڑھ رہا ہوں اس کو سپورٹ ہے جناب زینب کے اس دعا سے, کہ جب یزید نے سید سجاد کو اپنے سامنے تازیانے لگائے تھے, شمر سے کہہ کے لگوائے تھے تازیانے اپنے سامنے, دربار میں بیٹھا تھا, تو اس وقت جناب زینب نے کہا تو میرے مجبور بھتیجے کے جس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے اس پر کوڑے مار رہا, یزید وہ دن دور نہیں ہے کہ تو ٹکڑوں میں بٹ جائے گا, موت تجھ سے دور بھاگے گی. اس روایت نے ہمیں بتایا کہ مرگ یزید کا یہی قصہ صحیح ہو سکتا ہے, اس لیے کہ زینب نے کہا تھا یزید تو ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. نوکیلی پہاڑ پر یزید چڑھ گیا, اب وہ ہرن سامنے, اب چاہتا تھا کہ تیر چلائیں کہ ایک مرتبہ اسی ہرن سے ایک بھیانک آواز پیدا ہوئی جس سے یزید کا گھوڑا بدک گیا. یزید جنگجو سپاہی نہیں تھا, بہکا ہوا شہزادہ تھا, شرابی, عیاش, ظالم, بے نمازی, تارک الصلاۃ, دشمن اسلام, دشمن اہل بیت. تو یہ کوئی جنگجو سپاہی نہیں تھا, گھوڑے پر انٹرینڈ انداز میں بیٹھا تھا. آپ کو بتا دوں جو حضرات فن سپاہی گیری جانتے ہیں وہ کہیں گے میں صحیح پڑھ رہا ہوں, گھوڑے پر اگر آپ یوں بیٹھے تو گھوڑا سمجھ لے کہ سوار جو ہے نا ٹرین نہیں ہے, اور وہ دو چار جمپنگ میں آپ کے ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دے گا. اس لیے گھوڑے پر ہمیشہ یوں بیٹھتے ہیں, یہ دیکھیں آپ میرے تو دیکھنا یوں, پورے جو اسپائنل کارڈ ہے نا وہ لمبر ویٹیبرا بالکل ٹائٹ ہو, گھوڑے پر آپ بیٹھے ہو, اور رکاب اسی لیے پاؤں میں ہو, اسی سے گھوڑے کو جو ہے نا وہ ہاتھ سے گھوڑے کو اسی پاؤں سے کنٹرول کیا جاتا ہے جو رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں. جی کہتے ہیں نا گھوڑے کو ایڑ دی, ایڑ دی کا کیا مطلب, وہی یوں یوں کنٹرول کیا جو پینڈل لگے ہوئے ہوتے ہیں نا جس کو رکاب کہتے ہیں. تو یزید اس پر تو ظاہر ہے کہ شہزادہ تھا, کوئی سپاہی تو تھا نہیں, اس کا گھوڑا بدک گیا. گھوڑا جب بتکا تو یہ تو انٹرینڈ سپاہی تھا ہی, یہ گر گیا. جب یہ گرا تو اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنسا رہ گیا, اور اب گھوڑا جب دوڑا بھاگا تو اب وہ صاحب یہ نوکیلے پتھر پہاڑ کی چوٹی سے گھوڑا چلا تو کہیں کان, کہیں جسم, کہیں ہاتھ, کہیں سر, کہیں بھیجا, کہیں دماغ, کہیں چمڑ, کہیں یہ کہیں وہ, کہیں دانت کٹے پھٹے. یزید ٹکڑوں میں بٹتا بٹتا, دعا دہراؤں, یزید وہ دن دور نہیں ہے کہ تو حصوں میں بٹ جائے گا. اور یہاں قافلے والے کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت یزید رضی اللہ عنہ کہاں گئے. وہ بیچارے پریشان ہیں, اور وہ ظلم اور یہ کہ کیسے ڈھونڈے اور کیا کریں. آپ سن لیں, ایک روایت پوری تاریخی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں. تقریباً 11 دن کے بعد پتہ چلا کہ حضرت یزید ہلاک ہو گئے. وہ بھی پتہ اس لیے چلا کہ ان کا گھوڑا 11 دن کے بعد دربار دمشق میں آیا, تو پتہ چلا کہ وہ ایک پاؤں گھستے گھستے تک جوتے کے ساتھ پھنسا رہ گیا رکعت میں. وہ پاؤں لیے ہوئے آیا تو جوتا اور پاؤں دیکھ کر پتہ لگا یہ یزید یہی جوتا پہن کے گیا تھا. آپ حضرات خبریں سنتے ہیں
نیوز اور اخبار پڑھتے ہیں جو دشمن اہل بیت ہے اکثر لوگوں کی میتیں جوتے ہی سے پہچانی گئی ہے. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. جوتے سے تب پتا چلا کہ یہ ارے یہ تو ہلاک ہو گیا. تب پتا چلا کہ یہ ہلاک ہو گیا. یہ ڈی این اے ٹیسٹ تھا اس زمانے کا. صحیح کہا آپ نے. اس لیے کہ جب فضاؤں میں بھی لوگ بکھرتے ہیں جب بھی جوتے ہی سے پہچانے جاتے ہیں تو یہ مسئلہ تو ہے. اس نے بڑی ایک جماعت کو اسٹرانگ کر دیا مگر آپ نے دیکھا جب ایک انجام میں آیا تو بھی جسم کے ٹکڑے نہ ملے ہے نا. اب یہ جوتے سے پتا چلا کہ ارے یہ تو واسل جہنم ہوا. تو معاویہ بن یزید کو خلیفۃ المسلمین بنایا گیا. یہ 21 برس کا ایک بیٹا تھا یزید کا جس کا نام معاویہ اس نے رکھا تھا امام حسین علیہ السلام کی ٹکر میں. امام حسین نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا تھا نا تو اس نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا. سمجھ رہے ہیں معاویہ بن یزید. لیکن معاویہ بن یزید جو ہے وہ ذرا قلب کے اعتبار سے یزید کا جیسا نہیں تھا. اس کا ایک خطبہ آپ کو میں سنا دوں کہ ممبر پر جب وہ آیا ہے خلافت لینے کے بعد تو آن کے کہتا ہے کہ مجھے کیا تم نے خلیفہ بنایا اور میں کیا بادشاہ بنوں. اس کا صحیح حقدار تو سید سجاد ہے. اور سنو اگر چاہتے ہو کہ حق تک پہنچ جائے تو سید سجاد کو آج بولا کہ یہ مسند دے دو مگر جہنم میں بجانے کو تیار رہنا. اس کے بعد کہتا ہے اے بھائی سنو اگر خلافت کوئی مزے کی بات ہے تو میں نے چکھ لیا اور ندامت کی بات ہے تو میرے باپ دادے کا کیا کافی ہے. میرے عزیزوں اب یہاں پر 1 منٹ کی ذاکری سن لے. یہی دربار یزید کا ممبر ہے جس میں ایک دن حسین کا بیٹا چڑھا ایک دن یزید کا بیٹا بیٹھا. حسین کے بیٹا سید سجاد کا تقریر سنیے یزید کے بیٹا معاویہ کا ذکر سنیے. سید سجاد نے کہا پہچانو میں حسین کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جو پس گردن سے ذبح کیا گیا. میں رسول کے نواسے حسین کا بیٹا ہوں. یعنی جو جیتا تھا جس کا باپ اس کا بیٹا فخر سے کہہ رہا تھا میں اس کا بیٹا ہوں. جس کا باپ ہارا تھا اس کا بیٹا کہتا تھا کہ باپ دادے کا کیا کافی ہے ندامت کے واسطے مجھے نہیں چاہیے. اس کے بعد زبردستی لوگوں نے اس کو پچارے دیے اس لیے کہ وہاں پر ایک سیاسی بحران چلا. حضرت عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ بنانے کی سازش چلی. موصل کا گورنر ہے ابن زیاد اس کو کسی صورت سے خبر مروان بن حکم نے دی کہ تو کسی صورت آ. تو عمر بن حارث ایک قافلے کو لے کے جاتا تھا یہاں سے وہاں پہنچانے حفاظت کے واسطے. اس لیے کہ عمر بن حارث اس کو 100 اونٹ تھے اور 10 بیٹا اور 10 بیٹا ایسا تھا جو 500 آدمی کا مقابلہ کر لیتے تھے. تو اس کے ذریعے عبید اللہ ابن زیاد یہاں آیا ہے. وہ آنے کا واقعہ زندگی رہی تو کل پڑھوں گا. اور وہ یہاں آنے کے بعد اس نے ایک سازش رچی اور معاویہ بن یزید کو قتل کرا دیا. 40 دن کے اندر اندر یہ قصہ ہو گیا. کیا اس کے اندر تو اہل بیت کے لیے نرمی معلوم ہوتی ہے. اس کو قتل کرا دیا اور قتل کرانے کے بعد مروان بن حکم اس کی شادی یزید کی ایک بیوہ سے کرا دی اور اس روح سے مسلمانوں کے بے ساختہ خلیفۃ المسلمین بن گئے. ورنہ 93 ایئرس 93 برس کا آدمی معاف کیجیے گا میں آپ کے لیے تو کچھ کہہ نہیں سکتا مگر ہم لوگ جس عمر میں ہیں کہ اب جب بال بچے ہو گئے تو آپ کی دوسری شادی کا بھی خیال ہے. یہ 93 برس میں یہ شادی کیا مانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سیاست تھی جس کے تحت یہ شادی کی گئی. ان کا انجام بھی کل انشاءاللہ پڑھوں گا شادی کیسے ہوئی اور پھر مختار کا سلسلہ وہاں تک. اس لیے کہ 2 نشست میں مجھے اپنے بیان کو مکمل انشاءاللہ کرنا ہے اور کل 8:30 بجے میں ٹھیک ممبر پر آ جاؤں گا. گزشتہ برس سے میں وقت کی پابندی کر رہا ہوں لہذا جو حضرات مرثیہ پڑھیں گے ان سے دست ادب جوڑ کے 8:30 مجھے ممبر دے دیجیے. ورنہ میرا ایک
میری ایک کوشش ہے جو ناکام ہو جائے گی. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وقت کا اگر امپورٹنس ہم نے نہ دیا تو کون دے گا؟ اور سب سے لوزر قوم وہ ہے جس کے پاس امپورٹنس آف دا ٹائم نہیں ہے. اور بس آخری بیان اور مجلس تمام یہاں سے کل پڑھوں گا. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں تمہارے پاس 3 دن ہے. لیجئے ہم تو بیمہ کرائے بیٹھے تھے, مولا کہہ رہے ہیں کہ 3 دن ہے. یہ انشورنس کتنے دن ہے آپ کے پاس؟ ہماری تو نہ مانیے آپ, مولا کی مانیے گا نا. مولا فرماتے ہیں 3 دن, لیکن یہ 3 دن سے بات واضح نہ ہو سکی. سنیے جو کلیریفیکیشن مولا نے دیا اس کا ڈیٹیل سنیے. مولا فرماتے ہیں تمہارے پاس بس 3 دن ہے, اپنی زندگی کے کاروان کو سمیٹو, اس میں تم کو کیا کرنا ہے. اور وہ بھی 3 دن میں ایک وہ کل ہے جو گزر گیا. دنیا کا کوئی جینیس, کوئی سائنسداں, کوئی عالم, کوئی یونیورسٹی, کوئی محقق اس کل کو واپس نہیں لا سکتا جو گزر گیا. مولا فرماتے ہیں اب ایک کل تو گزر گیا, ایک وہ کل جو آنے والا ہے, مگر اس کی تمہارے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ دروازے سے صحیح سلامت نکلو گے کہ نہیں. تو مولا فرماتے ہیں سوچو, ایک کل جو اتنا مجبور ہے کہ واپس نہیں آ سکتا, ایک کل جو اتنا مبہم ہے کہ سورج کی سفیدی دیکھو گے کہ نہیں, اقرار نہیں کر سکتے, تو آپ سمجھ لو کہ جو ٹائم بچا ہے وہ یہی ہے جہاں جتنا دیر بیٹھے ہو. اسی میں عمل بھی ہے, ایمان بھی ہے, طریقہ بھی ہے, دنیا بھی ہے, دین بھی ہے. درود پڑھ دے محمد اور آل محمد. بس کل اگر آپ چاہیے گا تو ہم 10, 15, 20 منٹ آپ کی مرضی سے بڑھا سکتے ہیں, ورنہ وہی گھنٹے میں ختم کریں گے. تو میں 9:05 کو ممبر پہ آیا تھا, 10:05 کو ممبر چھوڑ دوں گا. عزیزان گرامی, وقت کا امپورٹنس یہ مطلب نہ سمجھیے کہ ہم ابن الوقت ہیں, نہیں, ابن الوقت نہیں ہے. ذکر مولا کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے, صبح ہو, شام ہو, دن ہو, رات ہو, نہیں, مگر ایک سلیقہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ مجلس ایک تہذیب کے دائرے میں ہو رہی ہے, تو سب چیز ڈسپلین وے میں ہونی چاہیے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ایسی بات نہیں مجھ سے کہیے میں 5 گھنٹہ پڑھ دوں گا, لیکن یہ کہ آپ بھی فری ہوں, کل بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو جو سارے حالات ہیں جس کے تحت, تو اب آپ کل آئیے اور ذرا زیادہ تعداد میں آئیے. میں سمجھتا ہوں کل انشاءاللہ تعداد ایسے بھی, اس لیے کہ ٹیلی فونی زمانہ ہے, مجھے معلوم ہے, اس لیے کہ پورے طور پر پتہ چل جائے کہ مختار کا ذکر ہے. تو اس ذکر میں ایک وہ کشش ہے, خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تاریخی بیان اتنا ڈرائی اور خشک ہوتا ہے کہ لوگ اس میں اونگ جاتے ہیں, اس میں لوگ نعرے لگاتے ہیں. یہ وہی کشش ہے. کیوں کشش ہے؟ کہ جس کے سر پر مولا کی دعائیں ہوں اس کا اثر کون چھین سکتا ہے. بس میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, زیادہ تر روایتیں آپ کی خدمت میں مصائب کی جو آئی ہیں مقتل کے ساتھ ساتھ, وہ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے جو بیان لیا اس سے آئی ہے. تو ایک بیان آپ سن لیں مختار کا, جو انہوں نے اسحاق ابن اشعث سے لیا, اور یہی مصائب ہے. اسحاق ابن اشعث عبداللہ ابن کامل انصاری کا سالہ رشتے میں, اور یہ امام حسن علیہ السلام کی جو بیوی تھی جادہ بنت اشعث, اس کا بھائی اسحاق ابن اشعث, اس نے کربلا کے میدان میں بڑے بڑے ظلم کیے ہیں, مگر سب سے جو اعلیٰ ظلم تھا اس کا وہ آپ سن لیں. جب اسحاق پکڑا گیا, کیسے پکڑا گیا زندگی رہی تو کل بتاؤں گا. جب وہ کھینچتے ہوئے خیر مختار کے غلام اسے لائے دربار میں, ہاتھوں پاؤں کو بانا شکنجا چھوڑا, مختار نے کہا, سب سے اسٹیٹمنٹ لیتے تھے, بیان لیتے تھے, پوچھا اسحاق بتا کہ تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا, اور سب ظلم کے بعد یہ پوچھتے تھے کہ تیرا دل کبھی پسیجا کسی ظلم کے بعد. اسحاق کہتا ہے کہ ایک ظلم میں نے بہت بھیانک کربلا میں کیا ہے. کہا بتا وہ تو نے ظلم کون سا کیا جس پر تیرا دل پسیجا. اسحاق کہتا ہے آقا میری خطا معاف ہو تو میں بیان کروں. کہا نہیں, میرا باپ بھی کربلا میں گیا ہوتا تو میں معاف نہیں کرتا, تو بتا کربلا میں کیا ظلم کیا. اسحاق کہتا ہے آقا جب حسین کا سر کٹ چکا, خیمے جل رہے تھے, کہ اسی اسنا میں عمر بن سعد نے ہمیں حکم دیا کہ تو 12 تندرست گھوڑے کے پاؤں میں لوہے کا نیا نال ٹھوک, تیری سرکردگی میں حسین کے جنازے پر گھوڑے دوڑیں. اسحاق کہتا ہے کہ جب میں اپنی سرکردگی میں 12 گھوڑے لے کے گیا,
تو میں نے کیا دیکھا کہ کسی ملعون نے حسین کے جسم پر لباس لوٹنے کے ساتھ ساتھ وہ قیمتی زاربند بھی لوٹنا چاہا تھا جس سے حسین کا دونوں ہاتھ کلیجے پر تھا. اب جو میں نے گھوڑے دوڑائے تو حسین کے جسم پر جو گھوڑے دوڑتے تھے تو مجھے تو نہیں پتا چلتا تھا, ہاں کسی مومنہ کے رونے کی آواز ضرور آتی تھی. اس کے بعد اسحاق کہتا ہے آقا اس وقت میں رونے لگا. پوچھا وہ کون منظر تھی جب رویا؟ کہتا ہے اسحاق کہ جب میں حسین کے گھوڑے جسم پر دوڑا رہا تھا, حسین کے گھوڑے جسم پر دوڑ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک بی بی خیمے سے نکلی اور آواز دی او سعد کے بچے میرا ماجایا پامال ہو رہا ہے. اسحاق کہتا ہے آقا مختار عمر سعد نے توجہ نہیں دی تو ایک مرتبہ دوڑ کے آئی, نجف کا رخ کر کے آواز دی اے بابا اللہ علیہ مشکلات, بابا فاطمہ کا جائی پامال ہو رہا ہے بابا. کہ ایک زینب کو حسین رسول علی کی وصیت یاد آئی. زینب نے دیکھا کہ کسی صورت ہمارے گھوڑے نہیں رکے تو وہ بیوی نے رو کے جنگل کا رخ کر کے آواز دیا ابو الحارث. اس وقت میں رونے لگا. اسحاق کہتا ہے کہ زینب نے آواز دی ابو الحارث تو میں گھبرا گیا کہ زینب کسے بلا رہی ہیں. جب زینب نے ایک مرتبہ آواز دی ابو الحارث تو میرے بابا کا وعدہ بھول گیا کہ اسی اسنا میں شیر نر جنگل سے باہر نکلا. زینب کے قدموں پہ آ کے سر رکھ دیا. آواز دی زینب نے ابو الحارث سیدہ کے لال کا جنازہ بچا لے, تجھے بابا نے اسی دن کے لیے آزاد کیا تھا. کہتا ہے شیر ایک مرتبہ جھپٹا, ہم لوگ گھوڑا لے کے بھاگے. ایک مرتبہ زینب نے آواز دی اے خدا بندہ شکر ہے تیرا کہ فاطمہ کے لال کا جنازہ اس عالم میں بچا. اسحاق کہتا ہے حسین کی ہڈیاں اور گوشت الگ الگ ہو گئے تھے اس طرح سے. بس عالم الذین ظلموا ایم انقلب انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیم اللہ. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے ابو الفضل عباس کے کٹے بازوؤں کا, ان بازوؤں میں قوت عطا فرما جن پر حسین کا ماتم ہوتا ہے, جن سے حسین کا ماتم. علی اکبر کے زخمی کلیجے کا واسطہ ان سینوں میں قوت عطا فرما جن پر حسین کا ماتم ہوتا ہے. رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ان گودیوں کو آباد رکھ جس میں تیرے حسین کے ماتمدار پل رہے. راہب کو 7 اولاد دینے والے تشنب کربلا حسین کا واسطہ ان گھروں کو چراغ اولاد سے منور کر دے جو محروم با اولاد ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا, ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. جو ہم میں بیمار ہیں بطفیل بیمار کربلا صحت کاملہ عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے. بار الہ ہم سب کو اس وقت میں موت نہ دینا جب تک ہم سب کے ایک ایک گناہوں کو تو معاف نہ کر لے. پروردگارہ وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم سب کو ان کے اعوان اور انصار میں شمار کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم شام عاشوراء ستم ہوتا رہا اور سکینہ دیکھتی رہ گئی. شام عاشوراء ستم ہوتا رہا اور سکینہ دیکھتی رہ گئی. بالیاں شمرے ستم گر لے گیا اور سکینہ دیکھ